الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قبل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خباثتوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے جرموں کو بیان فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی اسی سلسلے کو اللہ پاک نے جاری رکھا۔ درمیان کے اندر اس آیت میں ان کی خباثتیں جو تھیں، ان کے جو گناہ تھے، ان کے نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کے اندر بھی انہی کے جرموں کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، لیکن درمیان کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ان بنی اسرائیلیوں کے جرموں اور ان کی خباثتوں، ان کے گناہوں کا جو نتیجہ دنیا کے اندر جو ان کو نصیب ہوا، اسے اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور وہ نتیجہ قساوت قلبی، دل کی سختی کی صورت کے اندر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا۔ دیکھیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ دل کالحجارہ، پتھر کی مانند ہو گئے۔ جس طرح پتھر سخت ہوا کرتے ہیں اس طرح ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لَمَا يَتَفَجَّرُ کہ بہرحال پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان پتھروں میں سے، انہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ بہرحال پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے ان میں ان میں سے الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بہرحال وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل، ان کے دل کے اندر خباثتیں بری ہوئی تھیں، گناہ اور ان کے جرم بے انتہا تھے۔ بچھڑے کی پوجا پاٹ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس وقت کی کتاب تورات کے اندر تحریف ان کا ایک جرم تھا۔ انبیاء کرام کا قتل ان کا جرم تھا۔ آپس کے اندر قتل و غارت گری ان کے جرم تھے۔ جھوٹ فریب ان کے جرم تھے۔ انہی جرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان میں سے کچھ کو بیان کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب اس کے کہ بنی اسرائیل والے وعدے کی پکا جو میثاق ہو چکا ہے اس کے خلاف کرتے تھے، لَعَنَّاهُمْ پھر ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ رب ذوالجلال نے ان کی وعدہ خلافی کو اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کر کے اس کو اس کے مقام سے تبدیل کر لیتے تھے، ہٹاتے تھے۔ یہ دو جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیان کیے اور فرمایا کہ لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔
اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بھی کر دیا۔ تو دلوں کی سختی کی جو وجہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آیات کو اپنی منشا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب ذوالجلال کا جو بھی کلام ہو، اللہ کا جو حکم ہو، اس کے اندر اللہ کی منشا کو، اللہ کی مراد کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے رسم و رواج کو ڈالنا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل والوں کی خصلت اس کے برعکس تھی، جس طرح آج کل ہم لوگوں کی بھی بنی ہوئی ہے، بالکل اس کے برعکس تھی۔ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے، اپنے رسم و رواج کو سامنے رکھتے، اپنی سوچوں کو سامنے رکھتے، پھر تورات کی آیات کو، اللہ کی آیات کو اپنی خواہشات کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے کہ میری خواہش کے مطابق یہ آیت آ جائے، میری خواہش کے مطابق یہ حکم آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواہشوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو گرا کے اپنی مراد کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا جرم تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب ان کے دل سخت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے سخت، کل حجارہ، جس طرح کے پتھر ہوا کرتا ہے۔ کس وقت سخت ہوئے؟ من بعد ذالک، اس کے بعد سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم ہونے چاہیے تھے، نرم ہونے کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے ان جرموں کی وجہ سے۔ انہوں نے کتنے بڑے بڑے معجزات کا ظہور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ فرعون کی غلامی کے اندر ہم لوگ ہیں، اللہ پاک نجات عطا فرما رہے ہیں، تو سمندر میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے لاٹھی لگنے کے بعد 12 راستے بنے، اور ان رستوں کے اندر سے یہ سمندر کو عبور کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہی راستے بند ہوتے ہیں، اور فرعون اور اس کی ذریت ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی ان کے سامنے، انہوں نے آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ پھر وادی طے کے اندر قید تھے، تو اس وقت اللہ پاک نے من اور سلوہ کا نزول روزانہ کے اعتبار سے ان کے لیے من اور سلوہ جنت سے نازل ہوتا، اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتے۔ پھر ان کے 70 بندوں نے کوئی طور کے اوپر جا کے رب ذوالجلال کے ساتھ خود کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے کانوں کے ساتھ سنا۔ اتنی بڑی نشانی کا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ پھر ان کے اوپر موت آئی، ان 70 کے اوپر بھی، اور ایک بنی اسرائیلی لیدہ کے اوپر بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حیات عطا فرمائی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منظر بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں۔ پھر وادی طے کے اندر پانی کی قلت دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا عصا کے اوپر لاٹھی مارو، اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ پاک نے ایسے جاری فرمائے کہ 70,000 جو بنی اسرائیلی وہاں پہ آباد تھے، تمام کی ضروریات زندگی پانی والی اس چشموں سے پوری ہو رہی تھی۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزات آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل اللہ کے معاملے کے اندر نرم ہو جانے چاہیے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، لیکن اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی دلوں کے اندر اتنی سختی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دلوں کی کیفیت کو بیان کیا، کل حجارہ، کہ ان کے دل ایسے ہیں جس طرح کے پتھر ہوا کرتے ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی کچھ داتیں زیادہ سخت ہوتی ہیں جس طرح کہ لوہا وغیرہ، اللہ پاک فرمائے او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر پتھروں کی 3 خصوصیات بیان فرمائی کہ پتھر ظاہراً میں سخت ضرور نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت حال کو دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی خیر والی باتیں موجود ہیں۔ گویا ان بنی اسرائیلیوں کو یا یہود کو اللہ پاک ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جن پتھروں کی مانند تو نے اپنے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ان کے اندر بھی خیر والا مادہ، خیر والی بات موجود ہے، تم ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو، تمہارے اندر وہ والی خیر بھی موجود نہیں۔ تو پتھروں کی 3 کیٹیگریوں کو، 3 کیفیات کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلی کیفیت پتھروں کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لَمَا يَتَفَجَّرُ، بہرحال ان پتھروں میں سے پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار، نہریں۔ تو ایسے 20 ایسے مقامات کے شاید آپ لوگوں نے نظارہ بھی کیا ہو، اور سینکڑوں ایسے مقامات دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں پہ پتھروں سے اللہ کے حکم سے نہریں جاری ہیں،
اور نہریں بھی ایسی کہ جو دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور وہ دریا بہہ رہے ہیں، اور دنیا والے خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اس سے سیراب ہو رہی ہے، حیوانات بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نباتات بھی اٹھا رہے ہیں، اور انسان بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایسی ایسی نہریں جو پتھروں سے جاری ہیں، رب ذوالجلال کی قدرت کا عظیم شاہکار دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور انہوں نے تو اتنا بڑا شاہکار اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا بھی تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہوئے، اور ان چشموں سے وہ جو چشمے تھے وہ بڑے چشمے تھے، ایسے چشمے تھے کہ 12 کے 12 قبیلے، 70 کے 70 لاکھ وہ بنی اسرائیلی اس سے سیراب ہو رہے تھے۔ اتنی بڑی ضرورت ان کی اس 12 چشموں سے رب ذوالجلال پوری فرما رہے تھے، تو وہ چشمہ کتنے بڑے ہوں گے؟ تو اس قسم کے کچھ پتھر دنیا کے اندر موجود ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو جاری فرمایا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری قسم اللہ پاک بیان فرما رہے کہ لما یشقق، کچھ پتھر ایسے جو پھٹ جاتے ہیں، اور پھٹتے ہیں تو فیخرج منہ الماء، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ پانی ان نہروں کی مانند تو نہیں ہوتا، لیکن مخصوص مقدار میں اس سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی چند شخصیات، چند لوگ، یہ چند چیزیں اس سے ضرور سیراب ہوتی ہیں، ان کو ضرور اس پانی کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ پھر انہی پتھروں میں سے تیسری قسم رب ذوالجلال نے بیان فرمائی لما یہبط من خشیۃ اللہ، کہ پتھروں کی تیسری قسم یہبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ کہ دنیا کے اندر پتھر کیا، دنیا کا ہر ذرہ، ہر چیز رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اس کے اندر کسی کو کوئی شک، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی پکی ٹھکی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو رب ذوالجلال کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، تم ان کی پکار کو، تم ان کی تحمید کو، توصیف کو نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کے اندر کوئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم جاندار تصور کرتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جنہیں ہم بے جان تصور کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی جتنی بھی مخلوق ہے، بھلے وہ جاندار ہے، بھلے وہ بے جان ہے، انسان کے علاوہ ہر وقت باقی ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تحمید کے اندر، توصیف کے اندر مصروف ہے، اور وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر معجزے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی زبان سے انسانیت کو کلمے سنائے بھی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا تو ایک پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، پہچان بھی لیتا، پہچاننے کے بعد آپ کے اوپر سلامتی بھیجتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح مخاطب کر کے وہ سلام کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس سلام کو سنا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے معجزے کے طور پہ اس پتھر کے کلام کو ظاہر بھی فرما دیا۔ اسی طرح ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ آیا، وہ لعین مردود مٹھی کے اندر پتھر رکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، اے میرے بھتیجے، تو مجھے بتا دے کہ میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے، تو میں تیری نبوت کی تصدیق کر لوں گا، مان لوں گا کہ تو سچا نبی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا میں تجھے بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یہ جو چیز تیری مٹھی کے اندر ہے وہی میری صداقت کا کلمہ پڑھ دے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ چیز میری صداقت کا کلمہ پڑھ دے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، اس سے بڑی بات ہے، یعنی یہ تو زیادہ ایسی بات ہے جو مجھے قبول کرنے کے قریب لے جائے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا پاس رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر اس معجزے کا ظہور فرمایا کہ ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر پتھروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا کلمہ پڑھا، اور ایسا کلمہ پڑھا کہ ابو جہل جیسے لعین و مردود نے اپنے کانوں کے ساتھ ان کلموں کو سنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر ان پتھروں کے کلام کو بلوا کے دنیا انسانیت کے اوپر یہ آشکارا کر دیا کہ میری ہر مخلوق میری تحمید کر رہی ہے، میری توثیق کر رہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو، تم ان کی توثیق کو نہیں سمجھتے۔ ہاں بسا اوقات اللہ پاک اپنی اللہ تبارک قدرت دکھلانے کے لیے اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ان کو ظاہر فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی جو پتھر پہاڑوں کے اوپر سے نیچے گرتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے نیچے گرتے ہیں، جو بغیر ہوا کے نیچے گرے، بغیر جھٹکے کے، بغیر زلزلے کے، ویسے ہی
فضا کے اندر کوئی ایسا تغیر نہیں آیا اور پتھر وہاں سے نیچے گر گیا، تو وہ پتھر جو نیچے گرتا ہے وہ رب ذوالجلال کے ہاں عاجزی انکساری کے طور پہ روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب پانے کے لیے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اور ہم نے بارہا ایسی سلیٹنگ دیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں اور زمین کے اوپر آ کے گر جاتے ہیں اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر، جو انسان کو حکم تھا تو وہ پتھر بھی اس سے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پتھروں کی تیسری قسم تھی، تیسری کیفیت تھی۔ تو یہ تین قسم کی کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بیان فرمائی، اور یہود کو، ان بنی اسرائیل کو ایک دعوت فکر دی کہ ان پتھروں کے اندر اتنی بہترین کیفیات اور صلاحیتیں موجود ہیں، تم ان پتھروں جیسی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق انسان ہے، اس کے اندر بھی ان کی دلوں کی بھی یہ تین کیفیات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ جو ماننے والے ایمان والے ہیں ان کی دلوں کی بھی یہ تین کیفیات ہیں۔ ایک تو وہ اعلیٰ قسم کے اللہ والے ہیں، ان کی دل کی کیفیت ہے کہ ان کے دل کے اندر رب ذوالجلال کی معرفت موئزن ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ان کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ علم اور معرفت آ جانے کے بعد پھر انہیں ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی معرفت کو، اللہ کے دیے ہوئے علم کو دنیا کے اندر پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ پھیلانا ان نہروں کی مانند ہوتا ہے، اور پوری کی پوری دنیا کے اندر بسا اوقات ان کا نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، اور دنیا والے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے قسم کے پتھر کے ساتھ تشبیہ ہے ان اہل اللہ کی، ان دین والوں کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دین والے، کچھ اہل اللہ اور اہل علم ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم اس درجے کا تو موجود نہیں، اس درجے کی معرفت موجود نہیں، لیکن علم کی کچھ نہ کچھ جھلک موجود ہے، اس سے بھلے کثرت کے ساتھ شہروں اور ملکوں والے تو سیراب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اہل محلہ، ان کے عزیز و قارب، ان کے رشتہ دار اس سے ضرور ان کے علم سے، ان کے فن سے، ان کی معرفت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی مقدار میں علم کے پھیلانے کا سبب یہ انسان بن رہے ہیں، یہ بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ تیسرے وہ کہ جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن نافرمانی کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں، اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے گناہوں کے انبار لگاتے بہت بڑی تہ لگا دی، گویا کہ ایک پہاڑ کھڑا کر دیا، اور پہاڑ کھڑا کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر اپنے خوف کو پیدا کیا، اپنے ڈر کو پیدا کیا، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے توبہ و آہوزاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس گناہوں کے پہاڑ سے نیچے گرایا، اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار رب ذوالجلال کے دربار کے اندر کیا۔ اور یہ تیسرے پتھر کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی ظاہر کی۔ یہ انسان وہ تھا جو دوسروں کے فائدے کا سبب تو نہ بنا، لیکن اس کی اپنی اصلاح ہو گئی، اس کا اپنا فائدہ ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ تین پتھروں کو بیان کر کے تین انسانوں کی کیفیات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان تینوں انسانوں کی کیفیات میں سے جس درجے کے تم بن سکتے اس درجے کے بننے کی کوشش کرو۔ ہاں ایسا نہ بنو کہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، اس درجے تک کی تو گنجائش ہے، لیکن کسی کے نقصان کا سبب بن جاؤ، اس کی شریعت مطہرہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں قساوت قلبی، دل کی سختی کیسے آ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت نہ کرو، یعنی فضول لغویات، فضول باتیں، فضول بکواسات جو دن رات ہماری زبانوں کا ترانہ بنی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ آگے جو وجہ بتلا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ ہم جسے کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہے، ہر وقت طنز و مذاق، ہر وقت تانا تشنی، ہر وقت تمسخر کا انداز، ہر وقت فضول لغویات زبان کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو رب ذوالجلال کے گن گانے کے اوقات تھے ان کے اندر بھی ہم فضول لغویات ہی لغویات، تو یہ دلوں کی سختی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب دل سخت ہو جائیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل سخت ہو جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی ہم لوگوں کے اوپر اشکارا فرما دیا، جب دل سخت ہو جائیں تو چار قسم کی کیفیات کا ظہور انسان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چار قسم کی کیفیات ہمارے اوپر ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اولاً سب سے پہلی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، اولاً جمود العین، آنکھوں کا جامد ہو جانا، کہ جن آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہونی تھیں، ان آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے بھی کبھی آنسو نہیں نکلتا۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائے، رب ذوالجلال کے حضور اس کو منانے والا انداز ختم ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔
اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قساوت القلب، ثانیاً دوسرے نمبر کے اوپر قساوت القلب، دل کی سختی یعنی انسانیت کے اوپر نرمی والا معاملہ انسان کے دل کے اندر نہ آئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، مجھے اس کے اوپر ترس نہ آئے، میری آنکھوں کے سامنے وہ جل رہا ہے، میں اس کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھوں، میری آنکھوں کے سامنے وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے، میں اس کو کھلانے پلانے کے لیے آگے نہ جاؤں، میرے آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب رہا ہے، بچانے کا جذبہ میرے دل کے اندر نہ ہو، میرے دل کے اندر رحم والا نرمی والا معاملہ نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ مخلوقات کے اوپر رحم نہ آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ میرا دل سخت ہو گئے، تو یہ بھی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور ثالثاً تیسرے نمبر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہونا طول الامل، لمبی 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 امیدیں، کہ جینے کی امید اتنی نہیں کہ کل تک میں جیوں گا یہ نہیں جیوں گا، لیکن امیدیں برس کی لگائی ہوئی بیٹھا ہوا ہو کہ میرے بیٹے بھی ہوں گے، میرے پوتے پڑپوتے بھی ہوں گے، یہ معاملات بھی ہوں گے، یہ معاملات بھی ہوں گے، لمبی امیدیں لگا کے انسان بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی سمجھ لے کہ میرا دل سختی کی جانب جا رہا ہے، میرا دل سخت ہو گیا۔ اور رابعاً چوتھے نمبر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حرص علی الدنیا، دنیا کی حرص، کہ یہ چیز فلاں کے پاس ہے تو میرے پاس آ جائے، یہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، یہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، اس چیز کی میرے پاس کمی ہے یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو دنیا کی حرص جس بندے کے اندر آنا شروع ہو جائے وہ بھی سمجھ لے کہ میرے نبی نے اس کی نشانی بتلا دی، وہ بھی دل کی سختی کی ایک نشانی ہے، سمجھ لے کہ میرا دل سخت ہو گئے۔ تو ان کیفیات کو اپنے اندر جانکیں اور اپنا پرکھنے کے بعد، اپنا مشاہدہ کرنے کے بعد اگر ان کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کا بھی ظہور ہوتا ہے تو پھر دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کار بھی بتلایا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ترمذی شریف کے اندر فرمایا اللہ کے رسول مجھے دل کی سختی محسوس ہوتی ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام اس کے سامنے رکھے، تینوں کی تینوں کام حقیقت میں ایک جیسے ہی تھے، لیکن 3 کاموں کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا۔ فرمایا یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، سب سے پہلا کام یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، پھر غریبوں اور بیواؤں کی پرورش کا سامان کرو، یعنی ان کی خیرخواہی، ان کی بہتری، ان کی رہائش کے انتظام ہے تو وہ کر سکتے ہو تو وہ کرو، ان کے کھانے کے انتظام ہے وہ کر سکتے ہو وہ کرو۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ تو تینوں کی تینوں کو اگر جوڑا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دلوں کی سختی دور کرنے کا جو نسخہ بتلایا، انسانیت کے ساتھ رحم کرنے کا، محبت کرنے کا، پیار کرنے کا معاملہ اگر دلوں کے اندر آشکارا ہونا شروع ہو جائے تو پھر دل کی سختی کو رب ذوالجلال دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پتھروں کی 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی، ان میں سے کسی ایک صفات کا متحمل کم از کم ہم سب کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ والی روش کے اوپر چلنے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو پسند کر کے اس کے اوپر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔